السلام علیکم ناظرین، کشمیر لائیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کی میزبان شیخ سحر۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ عالمی سطح پر کووڈ-19 وبائی امراض کی وجہ سے کئی مہینوں کے کاروبار میں مندی کے بعد جموں و کشمیر میں کاروبار نے پچھلے مہینے سے بہتری آنا شروع کر دی۔ ادھر ڈی ڈی سی شوپیان چودھری محمد یاسین نے آج ضلع میں اکاؤنٹس اسسٹنٹ پنچایت امتحانات کے ہموار انعقاد کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کی۔ اراضی 370 کی دفعات کو منسوخ کرنے کے سینٹر کے گزشتہ سال کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے درخواستوں کے بیچ کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر کی سابقہ ریاست کے لوگ بار بار انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے شکار ہو رہے ہیں اور پابندیاں مستقل طور پر نقصان پہنچا رہی ہے معیشت۔ ادھر جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس نے بدھ کے روز کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام زمینی قوانین میں ہونے والی تبدیلیوں کو ان کی سیاسی تاریخ کے ساتھ ساتھ ان کے مستقبل پر بھی دوہرے حملے کے طور پر دکھاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پارٹی لوگوں کے وقار کی بحالی کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ چونکہ پاکستان گلگت بلوچستان کو اپنا 5واں صوبہ قرار دینے کا باضابطہ اعلان کرنے کی طرف گامزن ہے، لہذا نئی دہلی اور اسلام آباد کے مابین بیانات کا گرما گرم تبادلہ ہوا۔ ادھر محکمہ جنگلات نے منگل کے روز انسداد تجاوزات کے ایک بڑے پیمانے پر مہم میں جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے پہلگام لڈورہ جنگل کے علاقے میں یہاں 120 کنال اراضی کو آزاد کیا۔ ممبئی میں پولیس نے ٹی وی اینکر ارنب گوسوامی کو خودکشی کے معاملے میں 2018 کے خاتمے کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے۔ دفعہ 306 کے تحت پولیس نے اس کیس کو بند کر دیا تھا اور اب اسے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ منگل کی رات دیر ناشری سرنگ کے اندر کار حادثے میں 2 افراد ہلاک۔ چونکہ امریکہ کی صدارتی انتخابات کے بارے میں تلخ مقابلہ لڑنے کے بعد نتائج سامنے آنے لگے، دونوں امیدواروں نے ڈیموکریٹک نامزد امیدوار جو بائیڈن کے ہم اس کو جیتنے والے ہیں کے اعلان کے ساتھ فتح کے دعویٰ کیے ہیں، اور صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹس پر چوری کرنے کی کوشش کرنے کا الزام عائد کیا۔ انتخابات جنوبی کشمیر کے شوپیان عدم تنازع میں اراضی کے تنازع پر مبینہ طور پر ایک شخص کو ہلاک کیا گیا، جب اس کے کنبے کے افراد اور لواحقین نے بدھ کے روز ملوث افراد کے خلاف سخت احتجاج کیا اور ان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ہم پہلے ہی الیکشن جیت چکے ہیں، ہم آج رات کے بعد ووٹوں کی غیر قانونی گنتی روکنے کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے، ڈونالڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ ادھر وادی میں لوگوں کی خوشی کی وجہ سے محکمہ پاور ڈیولپمنٹ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ آنے والے موسم سرما میں کشمیر میں بجلی کی لگ بھگ 70% کم لاگت آئے گی۔ سوپور پولیس کے زیر اہتمام جاری سپورٹس فیسٹیول کے 14ویں روز خوشحال اسٹیڈیم تالبل اور ایم اے ٹی گراؤنڈ سوپور میں آج کرکٹ کے 4 میچ کھیلے گئے۔ گزشتہ سال اگست میں آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کے بعد پہلی بڑی انتخابی مشقوں میں جموں و کشمیر کے انتخابی پینل نے بدھ کے روز یونین کے علاقے میں 20 ضلعی ترقیاتی کونسلوں کے لیے 8 فیز انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ وادی میں بجلی کے غلط استعمال کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن، چیف انجینئر کا کہنا ہے کہ ہم بجلی چوری کے واقعات میں FIR درج کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بدھ کے روز کہا کہ جموں و کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد سے عسکریت پسندی زوال پذیر ہے اور اس کا مستقبل میں جڑ سے ختم ہو جائے گا، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بدھ کے روز کہا۔ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ کے سادھا نے آج FCI گودام سے موسم سرما کے ذخیرے کے لیے دور دراز علاقوں کے لیے 30 راشن ٹرک روانہ کیے۔ ڈاکٹر سہرش اصغر نے بانڈی پورہ میں لڑکیوں کے لیے 2 روزہ کیریئر کاؤنسلنگ کا افتتاح کیا۔ ڈی سی بانڈی پورہ نے طلباء سے مشورہ کیا ہے کہ وہ مشورات کے سیاشنوں سے فائدہ اٹھائیں، صحیح وقت پر صحیح فیصلے کریں۔ ادھر ضلع بارہمولہ کے شمالی کشمیر کے پٹن علاقے میں حادثاتی طور پر ایک گولی اس کے
ہاتھ میں لگنے کے بعد محکمہ پاور ڈیولپمنٹ کا ملازم زخمی ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فوجی وننگم پٹن میں پریکٹس کر رہے تھے کہ ایک گولی نے اچانک ایک شخص کے ہاتھ کو ٹکر مار دی جب وہ آرمی 10 سیکٹر کے ہیڈ کوارٹر کے پیچھے ٹرانسمیشن لائن کی مرمت کر رہا تھا۔ آج کی سرخیاں اختتام پذیر، دیجیے اپنی میزبان کو اجازت، کل پھر سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔